وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ درس کا نمبر ہے 2347 آیت نمبر 29. آج کا موضوع، کیا ہم غور و فکر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اے ہمارے رب، ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیں تاکہ وہ بہت ذلیل ہوں. یہ آیت گزشتہ مضمون کے ساتھ ہے، اور گزشتہ مضمون جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کا مضمون چل رہا تھا، اور کافر یعنی جو منکر حق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب ہو جاؤ، شاید تم غالب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شدید عذاب کی وعید دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے ان کا، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا دوزخ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
اور جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بسبب اس کے کہ انہوں نے میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کر دیا۔ آج کا سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی یہی منکرین حق اپنے رب سے جو کہیں گے وہ یہی ہوگا کہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جن اور انس سے، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں تاکہ یہ ذلیل ہو جائے۔ تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یعنی گمراہ کرنے والی قوتیں تو ہوتی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، آپ کو میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ لیکن سب سے بڑا دشمن یعنی انسان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اسی کے غلام ہیں، خواہشات نفسانی کے غلام بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دنیا یعنی امت مسلمہ جو برائے نام امت مسلمہ ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی خواہشات نفسانی کی پابند ہے۔ دوسرا اندرونی ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الانسان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان جو ہے انسان کے خون یعنی انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اندرونی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث اسی سلسلے کی اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی لگا رکھی ہے اور اس میں یہ پھونکے مارتا رہتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ بھول جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے اس میں۔ دیکھیں اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو پھر دنیا کی یاد ہوگی۔ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی یاد اگر آپ پر غالب نہ ہو تو پھر دنیا کی یاد میں آپ کا وقت گزرے گا۔ یہ ایک مختصر میں نے آپ کو مضمون کہہ دیا، لیکن اس میں گہرائی بھی ہے لیکن آسان ہے۔ انسان خالی اس ذہن ہو کے نہیں رہ سکتا، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوچ ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خالی الدماغ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، جیسا بھی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، آپ چاہے مصروف ہوں چاہے فارغ ہوں، لیکن دماغ میں آپ کے کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ سوچنے لگتے ہیں۔ تو اب اللہ کی یاد، اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ اللہ کی یاد کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن اس وقت موقع ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دراصل یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو اپنے آپ کی پہچان ہو کہ میں کون ہوں، میرا مقصود حیات کیا ہے، میں کیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، میں نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں عطا کی ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اس کا جواب تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں، اگر آپ نے
اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانا، تو اب یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ابتدائی وہ ہے نا۔ دیکھیں، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو تب یہ آگے بڑھے گی، اور پیٹرول کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، نہیں تو پھر یہ نیچے جائے گی۔ یعنی انسان کسی حالت میں قرار نہیں پا سکتا، یا تو اس کا سفر ہوگا آگے یا پیچھے، ایک جگہ پہ یہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کو ضرور ایک طرف جانا ہے۔ اگر اس کا سفر بلندی کی طرف نہیں ہے تو پھر اس کا سفر جو ہے اسفل السافلین کی طرف ہوگا، یہ پھر نیچے جائے گا، اپنے مقام سے گرے گا۔ خیر، تو اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا تھا، تو اور طاغوتی قوتوں کی بات کر رہا تھا۔ اضلانا من ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، یعنی اس جو آیت ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ سارا قصور تو جن و انس کا ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے تو ہے، آپ کے اندر بھی وہ پوشیدہ قوتیں جن، دیکھیں جن کا جہاں تک لفظ آیا ہے تو پوشیدہ قوتیں اور ظاہری قوتیں، انس کا مطلب ظاہری قوتیں، تو پوشیدہ قوتیں تو میں نے آپ کو بتا دی، جن مطلب پوشیدہ، تو یہ دونوں قوتیں ہیں۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا اللہ کی یاد کی، تو اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ ذرا سنیں غور سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی یاد میں چھپا دیا ہے۔ یعنی اس کا راز جو ہے، اگر یہ یاد الہی میں زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی اس کی معراج، اس کی کامیابی اور اس کی نجات یہ اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ ہر حال میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، لیٹے، بیٹھے، ہر حالت میں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی یاد دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزاریں، آپ احتیاط سے زندگی گزاریں، احتیاط سے کام لیں، یہ دراصل اللہ کی یاد ہے۔ اگر آپ کا دل غافل ہے اور آپ محتاط نہیں ہیں تو پھر تو آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد کو تو آپ نے بلا دیا۔ تو یہ دیکھیں، میں اللہ کی عطا ہی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، عام طور پہ ایسے ہم یعنی معنی نہ جانتے ہیں، نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اپنے کاموں میں۔ دیکھیں، میں اعمال کا تذکرہ کر رہا ہوں، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جو گزشتہ 28 نمبر آیت تھی۔ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کون جائے گا؟ جو اللہ کی احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتا ہو، یعنی عمل نہ کرتا ہو۔ اصل چیز تو عمل ہے، ایمان اور عمل دو ہی مطالبات ہیں۔ یقین، تو پہلے تو میں نے آپ کو یقین کی بات کی کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنے مقصد حیات، اپنی منزل پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس منزل پر آپ کو یعنی جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس پر آپ کو چل پڑنا چاہیے، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس آپ سیدھے راستے کو اپنا لیں۔ اور سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو راز جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ جب آپ بھول گئے، وَلَا تَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دی، یعنی اللہ کے احکامات کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو پھر اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ اس وقت یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ آج ہم سے ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے سننے والے جو ہیں یا مرد ہیں یا خواتین ہیں، تو آپ تو ظاہر کے دھوکے میں ہیں، میں عورت ہوں، میں ماں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں باپ ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بیٹا ہوں، اور تیسری کہتے ہیں میں بیٹی ہوں۔ اس میں آپ تقسیم ہو کے رہ گئے۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کا ظاہر سے اتنا ہی تعلق ہے جیسے کہ کوئی مسافر تھوڑے عرصے کے لیے ایک مکان میں آ کے رہنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد چل دیا۔ یہ جسم کی بس یہی مثال ہے۔ میرے آپ کے پاس جو جسم ہے نا، یہ دراصل ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ کرائے کا مکان ہے، کسی وقت بھی اس کو خالی کرنے کا نوٹس آ سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ عید سے ایک دن 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے بڑے بھائی تھے تو وہ منتقل ہو گئے۔ اب انتقال کا لفظ کہوں گا تو آپ کہیں گے ہاں اچھا ہمیں تو بتایا نہیں۔ وہ منتقل ہو گئے، اپنے اصلی وطن چلے گئے، جسم کو چھوڑ دیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ہمارا وطن تو عالم ارواح ہے، ہم تو عالم ارواح سے آئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ کی طرح اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا اور واپس وہاں جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اچھا، بہرحال میں آپ کو اللہ کی یاد کی بات کر رہا تھا، اور یہاں پہ جو آیت نمبر 29 ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے عدلانہ۔ اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میں نے نہیں بیان کیا، کہ گمراہ کرنے والی قوتیں تو ہیں، لیکن جو راستہ پر خطر ہو تو آپ دیکھ بھال کر چلیں نا۔ جو راستہ پر خطر ہو تو اور چلنا ضروری ہو تو دیکھ بھال کے چلیں۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ایک صحابی تھے، حضرت کعب تھے یا کچھ تھے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے کعب، تقوی کا نام، تقوی تو بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن تقوی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، مت تقوی۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ کسی دشوار گزار کانٹے دار پگڈنڈی پر کبھی گئے ہیں جو تنگ ہو اور اس میں ادھر ادھر جھاڑیاں ہوں اور جانا آپ کا ضروری ہو، تو آپ کبھی گئے ہیں؟ کہاں گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خوب احتیاط کرتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط سے جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے کہا ذاکت تقوی، یہ ہے اصل تقوی، یہی ہے۔
تو دیکھیں اگر راستہ تو پرخطر تو ہے، خطروں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر آزمائش کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے اور پرخطر راستہ ہے، یہ پل صراط ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ پل صراط ہے، اس میں اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو گر جائیں گے۔ فَأَرْدَاكُمْ، یہ الفاظ آئے ہیں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ۔ تو اب آج کا جو دیکھیں، میں آج کے مسلمان کی بات کروں، آج کا مسلمان تو بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں وقت گزار رہے ہیں، اور ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف۔ ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے جو خطرات ہیں وہ تو پھر آپ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور آ گئے ہم۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ گئے، فتنے میں ہم پڑ گئے لوگ۔ دنیا کا ایک فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ مال اور اولاد جو ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور ہم اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، ہمارے ذہن میں اگر خوشی ہے تو دنیا کی، پریشانی ہے تو دنیا کی، امیدیں ہیں تو دنیا کی، منصوبے ہیں تو دنیا کی، توقعات ہیں تو دنیا کی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کا اندازہ لگائیں نا، ہم دنیا ہی گھوم رہی ہے، دنیا ہی میں گھوم رہے ہیں۔ ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے صراط مستقیم پر، لیکن وہ تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو مطلب ظاہر ہے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو کفرو کا معنی اگر احتیاط سے کریں اور آپ ایک خاص طبقے کی نہ سوچیں، کفرو کا مطلب جو لوگ راہ مستقیم پر چلنے سے انکاری ہیں۔ میں اللہ کی عطا سے یہ معنی آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ وقال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، وہ اب اپنا الزام دیں گے کہ بھئی یہ ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ قوتیں دکھا، ہمیں وہ لوگ دکھا جن و انس سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اضل تحت نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، وہاں تو ہم سارا دوش جو ہے، سارا قصور تو ان کو دے دیں گے، آج بھی دے رہے ہیں۔ کیا کریں یار، حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، لوگ جیسے لوگ ہیں ویسے زندگی گزارو، کیا کریں، نفس و شیطان بھی تو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی کچھ دنیا داری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ بس دین کو تو ہم نے ٹوٹلی بھلا دیا ہے، دین کو تو جانتے تک نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ دین کو تو ہم نے نماز روزے تک محدود کر دیا ہے بس، اور وہ نماز روزہ بھی بعض اوقات بہت سے لوگ ہیں تو ان سے نماز روزہ بھی رہ جاتا ہے، اور اگر جو کرتے ہیں وہ ایک روایات ہیں، بس عادت پڑ گئی ہے، باپ نے عادت ڈال دی، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں اگر آپ کو کہوں، اور وہ چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم بنا سوچے سمجھے سارے کام کر رہے ہیں، دین کو سمجھے بغیر ہم دین کے بعض کام کر رہے ہیں، ورنہ دین تو مکمل ایک ہمیں سسٹم دیتا ہے، مکمل اخلاق بتاتا ہے، ہم تو چند ایک کام کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تو دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سارے خیالات آپ کے دنیا کے ہیں، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں دنیا کی ہیں۔
اب دیکھیں، جو آخری میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، راستہ پر خطر ہے، خطرات ہیں، اس میں مخالف قوتیں ہیں، معاشرہ مخالف ہے، ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ کے، اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں، ہو سکتا ہے آپ کے والدین رکاوٹ ڈالیں، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر راستے میں رکاوٹ بن جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب رکاوٹیں ہیں، راستہ پر خطر ہے، اور لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ یہ ایک سوال ہے میرا۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے ہیں، سوچنے کے لیے دل دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ یہ ایک افسوس جو ہے پھر قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، سورہ ملک کی ہے آیت، کہ اس وقت جب دوزخ کے کنارے ہم کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت اپنے آپ کو دوش دیں گے اور کیا کہیں گے؟ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، کسی دعوت دینے والے کی دعوت کو سن لیتے اور عقل سے کام لیتے۔ او ناقل نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہاں پر پھر اعتراف کر لیں گے۔ تو دیکھیں، سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ ابھی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر یقین کر لو، فآمنا، تو ہم نے یقین کر لیا اور اس راستے پر چل لیے، اب تو ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر مہربانی فرما اور دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو داعی کی پکار کو لبیک کہیں اور کہہ دیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ یہ کہیں، اپنے زبان حال سے کہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے تو ایام تشریق یعنی عرفے کے دن سے شروع ہوتی ہیں، پھر 3 دن تک ہوتی ہیں، اور تو میرا ایک ظاہر ہے میں جو نماز با جماعت پیچھے پڑھتا ہوں تو یہ 3 دن فرض نماز کے بعد مسجد میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، بلند آواز سے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہیں نا بلند آواز سے، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، خواتین جو ہیں آہستہ آواز میں کہیں گی، مرد تو بہرحال۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ بلند آواز سے جھوٹ بول رہے ہیں، سب لوگ بلند آواز سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے تو اللہ اکبر، ہم نے تو اللہ کو بڑا نہیں کیا ہے، ہمارا نفس بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود جب ہم کہتے ہیں وہ تو جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سارا کلمہ جھوٹ پر بلند آواز سے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یعنی بلند آواز سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ یہ سارے دین کو یعنی بیڑا غرق کر دیا دین کا، جو اس کی روح ہے وہ نہیں ہے، اب صرف الفاظ ہیں، تو الفاظ آپ کہتے رہیں، آپ کہتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نفس آپ کا تو نفس بڑا ہے۔ میاں جی کا موڈ خراب ہو گیا تو بس وہ بڑائی تو اب اس کے لیے ہے، جب جی چاہے گا میاں جی کا وہ بولنے لگیں گے، نہیں تو ناراض رہیں گے۔ یہ بھی بات ہے نا، ہمارا تو نفس بڑا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کی تربیت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کو سوچیں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین كفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.